السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. ایران نے مزید غلطیاں کر رہا ہے. ایران نے جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد عراق میں موجود امریکی اڈوں پہ حملہ کر کے جو داد سمیٹی اور جو لوگوں سے تعریف اس نے لی، اس کا اثر زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکا، کیونکہ ایران نے چند گھنٹے کے بعد ہی اپنی ہی ایئرپورٹ سے اڑنے والے ایک یوکرین کے جہاز کو مار کے گرا دیا. اگرچہ پہلے ایرانی حکام طیارے کے گرنے کی وجہ سے طیارے کی فنی خرابی بتاتے رہے، لیکن دنیا کی طرف سے بڑھتے ہوئے دباؤ اور شواہد کے سامنے آنے کے بعد ایران نے تسلیم کیا کہ طیارے کو غلطی سے نشانہ بنا لیا گیا. ایرانی پاسداران انقلاب کے ایک کمانڈر نے یوکرین مسافر بردار طیارے کی تباہی کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ کمیونیکیشن بریک ڈاؤن کی وجہ سے ایک میزائل آپریٹر نے یوکرینی مسافر بردار طیارے کو کروز میزائل سمجھ کر نشانہ بنایا، کیونکہ ایسی اطلاعات موجود تھیں کہ ایران پہ حملہ کیا جا رہا ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایران نے امریکہ کے اڈوں پہ حملہ تو کیا، لیکن بوکلاٹ کا یہ عالم تھا کہ بعد میں مسافر طیارے کو ہی نشانہ بنا ڈالا. اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ایران کی قابلیت، ڈیفنس سسٹم اور انٹیلیجنس کا بھی دنیا کے سامنے ایک پول کھلنا شروع ہو گیا. ابھی یہ معاملہ رکا ہی نہیں تھا کہ ایران نے ایک اور بڑی غلطی کر دی، اور بڑی فاش غلطی کر دی. تہران میں برطانیہ کے سفیر کو گرفتار کر لیا، اور برطانوی سفارتکار کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ یوکرین کے جہاز میں ہلاک ہونے والے لوگوں کی یاد میں منعقد ایک تقریب میں شامل تھے. یہ تقریب بعد میں ایرانی حکام کے خلاف ایک مظاہرے کی شکل اختیار کر گئی تھی. تقریب میں شمولیت کے بعد وہ برطانیہ کے سفارت خانے کے لیے روانہ ہوئے، مگر راستے میں ہی انہیں گرفتار کر لیا گیا. برطانیہ نے اپنے سفارتکار کی گرفتاری کے اقدام کو بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی قرار دے دیا، اور برطانوی وزیر خارجہ جو ہے ان کا کہنا ہے کہ تہران میں بغیر وجہ اور بغیر وضاحت برطانوی سفارتکار کی گرفتاری بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے. مزید کہا کہ ایران اپنی الگ تھلگ حیثیت برقرار رکھ سکتا ہے یا تناؤ کم کرنے کے لیے اقدام اور سفارتی راستے اپنا سکتا ہے. ایران کے اسلامی انقلابی گارڈز کے ساتھ روابط رکھنے والی نیوز ایجنسی تسنیم نے بھی ایک ٹویٹ کے مطابق ایرانی پارلیمنٹ کے نیشنل سیکیورٹی اور فارن پالیسی کمیشن کے رکن نے کہا ہے کہ برطانوی سفیر کو تہران میں مشکوک سرگرمیاں اور احتجاج منظم کروانے پر ملک سے نکال دیا جائے گا. اگرچہ برطانوی سفیر کو 3 گھنٹے تک حراست میں رکھنے کے بعد رہا کر دیا گیا، لیکن اب ایران کو ہر طرف سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اگر ایران برطانوی سفیر کو ملک سے نکالتا ہے تو اپنے لیے مزید سفارتی مسائل پیدا کرے گا. یوکرینین پلین کے تباہ ہونے کی وجوہات پہ ایرانی حکام کی طرف سے پہلے غلط بیانی کرنے پر ایران میں مظاہرہ کیا گیا. لوگوں نے نعرے بازی کی، طلباء نے مطالبہ کیا کہ وہ ایرانی اہلکار جنہوں نے طیارہ گرایا، اس حادثے کو چھپانے کی کوشش کی، ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. پولیس نے ان مظاہرین کو منتشر کیا جنہوں نے سڑکوں کو بلاک کر رکھا تھا. سوشل میڈیا پہ شیئر کی ہوئی تصاویر میں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس استعمال کی گئی. اس صورتحال کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا بھی شروع کر لیا. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے انگلش اور فارسی زبانوں میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے بہادر اور متاثرہ لوگوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ میں صدر بننے سے لے کر اب تک آپ کے ساتھ کھڑا رہا ہوں، اور ہماری حکومت آپ کا ساتھ دیتی رہے گی. ہم بغور ان مظاہروں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، آپ کی ہمت متاثر کن ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایرانی حکومت ایران کے باشندوں کی جانب سے کیے جانے والے مظاہروں کے زمینی حقائق کی نگرانی کرنے کے لیے انسانی حقوق کے گروپس کو اجازت دے. پرامن مظاہرین کا ایک اور قتل عام نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی انٹرنیٹ کی بندش ہونی چاہیے. اب ایک دفعہ پھر ایران جو ہے وہ ڈیفینسو موڈ میں آ گیا. ایک طرف تو ایران نے مسافر طیارہ گرایا جس میں 176 بے گناہ لوگ مارے گئے، اور پھر ایک برطانوی سفیر کو گرفتار کر کے ایران نے سفارتی دنیا پر بھی انتہائی بوکھلاہٹ کا مظاہرہ کیا جس کی امید نہیں تھی ان سے. بہرحال حالات بدلتے دیر نہیں لگتی. ایران اپنے جنرل کی شہادت پر زخم خوردہ ہو کر عراق میں موجود امریکی ہڈوں پر حملہ تو کر چکا ہے، اور صدر ٹرمپ اس واقعے کے بعد تو کہتے نظر آئے کہ امریکہ ایران پر نظر رکھا ہوا ہے. معاشی پابندیاں تو لگا ہی رہا ہے، لیکن یہ کہنا کہ اب امریکہ اور ایران میں کسی بڑی کشیدگی کا خطرہ ٹل گیا تو یہ غلط ہے. اب وقت ہے کہ ایران ایسے اقدامات نہ اٹھائے جس سے ایران خطے کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی تنہائی کا شکار ہو، بلکہ اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کرے. ایران کو اگر خطے میں واقعی امن چاہیے تو اسے اپنی فارن پالیسی اور سفارتکاری میں بہت میجر تبدیلیاں کرنی ہوں گی. ہر وقت لڑائی، بدلے اور حالت جنگ میں رہنے سے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. دوسری طرف امریکن پریزیڈنٹ جنہیں یہ دکھ ہے
کہ انہیں امن کا تو نوبیل پرائز ملا نہیں، تو ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ مڈ ایسٹ میں امن قائم کرنے کے لیے اہم کردار ادا کریں۔ ایران کے ساتھ کشیدگی ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ اب انتہائی حل طلب ہے، اور امریکن پریزیڈنٹ کے پاس اب یہ موقع ہے کہ کشمیر کا مسئلہ، جس پہ ثالثی کی پیشکش کر چکے ہیں اپنے دور حکومت میں، حل کر کے اس پہ کوئی عملی قدم اٹھائیں اور نریندر مودی کو شرم دلائیں اور کشمیریوں کی آواز بنیں۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ ان میں سے ایک بھی مسئلہ حل کروانے کی حامی بھر لیں تو انہیں دنیا بھر سے امن کے انعامات کی بارش ہو جائے گی، اور اس سے انہیں اگلے الیکشن میں کامیابی مل سکتی ہے۔ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریے گا، تازہ ترین اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں گی۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔